بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الغات سعودی عرب اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فوربك لنحشرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، کئی مجلسوں سے درمیان میں کچھ وقفے کے ساتھ یوم حشر کا ذکر ہو رہا تھا، اور آج اس عظیم دن کے بالکل آخری مرحلے کا ذکر ہے۔ وہ دن جو ہر معنی میں عظیم ہے، اس لحاظ سے بھی عظیم ہے کہ وہ بہت بڑا دن ہوگا، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اس لحاظ سے بھی عظیم ہے کہ اس دن لوگ ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پیر اور خالی ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس لحاظ سے بھی عظیم ہے کہ جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے جن و انس کو پیدا فرمایا ہے، اور قیامت تک جتنے جن و انس حتیٰ کہ چرندوں پرندوں درند بھی، حتیٰ کہ چیونٹیاں بھی اس دن ایک ہی میدان اور ایک ہی زمین پر جمع کی جائیں گی۔ اس لحاظ سے بھی وہ دن عظیم ہے کہ اس دن یہ زمین نہیں رہے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دے گا، اور یہ سورج اپنی جگہ پر نہیں رہے گا، بلکہ یہ سورج صرف بندوں سے 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ اس لحاظ سے بھی وہ دن عظیم ہے کہ اس دن ہر شخص کے کیے گئے ہوئے کام کا، چھوٹا ہے تو بڑا ہے تو نیک ہے تو بد ہے تو نیکی ہے تو برائی ہے تو
ہر کام وہاں پر اس کے سامنے ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کا حساب لے گا. غرضے کہ یہ کہیے کہ وہ دن ہر اعتبار سے عظیم ہوگا، اور جب اس دن کا بالکل آخری مرحلہ ہوگا، لوگ اپنا نامہ اعمال لے چکے ہوں گے، اپنا حساب اور کتاب دے چکے ہوں گے، سوالوں کا جواب انہوں نے دے دیا ہوگا. اللہ کے نیک بندے اپنے نبی اور رسول کے حوض سے پانی پی کر اپنی حقیقی پیاس کو بجھا چکے ہوں گے، اور ترازو اور میزان عدل قائم کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو اس کے نامہ اعمال کو، خود اس کے اعمال کو اور خود اس بندے کو بھی تول کر کے اللہ تعالی نے یہ ثابت کر دیا ہوگا کہ کون اپنے لحاظ سے، اپنے عمل کے لحاظ سے اور اپنے اعمال کے دفتروں کے لحاظ سے وزن رکھتا ہے، اور کون ہے کہ جس کا کوئی وزن نہیں ہے. ہر طرح سے جب لوگ فارغ ہو جائیں گے تو ایک زمین اور ایک میدان پر لوگ اکٹھا ہوں گے. جہنم قریب کر دی جائے گی اور جنت پر جانے کے لیے ایک پل کے نصب کرنے اور قائم کرنے کا وقت ہوگا. ابھی تک معدود چند لوگوں کے علاوہ ساری دنیا کے لوگ اسی میدان میں اکٹھا ہوں گے. نیک ہوں گے، برے ہوں گے، مومن ہوں گے، کافر ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صالحین اور اولیاء ہوں گے، طواغیت اور ظالم اور فسقہ، سارے کے سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب سے فارغ ہو کر اس میدان سے اپنی ذات کو یا اپنے جلوے کو ہٹا لیا ہوگا. اچانک اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا جو اس دن کے خاتمے کا اعلان ہوگا، اور اعلان یہ ہوگا کہ ہر شخص دنیا میں جس کی اطاعت اور عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے ہو لے. ہر شخص دنیا میں جس کی عبادت کرتا تھا، جس کی اطاعت کرتا تھا، اس کے پیچھے ہو لے. مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، متعدد کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، متعدد صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندا دینے والا اور پکارنے والا یہ پکار لگائے گا کہ ہر شخص دنیا میں جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے ہو لے. بت کی عبادت کرنے والے اس کے پیچھے ہو لیں گے، شیطان کی پوجا کرنے والے اس کے پیچھے ہو لیں گے، جو جس کی عبادت کرتا تھا، حتیٰ کہ قبروں کی عبادت کرنے والے، قبروں کو ان کے سامنے لا کر کے رکھ دیا جائے گا اور اس کے پیچھے ہو لیں گے. سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے لوگ اس کے پیچھے ہو لیں گے. اور اس طریقے سے